جن ان کے غلام تھے، ہواؤں میں سفر کرتے تھے، ان کی جو موت کا جو واقعہ ہوا ہے وہ دوسرے السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل میں سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو موضوع ہے بڑا ہی پیارا اور اسلامی موضوع ہے، جن میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے چند معجزات اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے کیسے کام اور کس طرح کے کرتے رہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے کل بیٹوں کی تعداد جو ہے وہ 18 ہے، 18 میں سے وہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چند جو معجزات ہیں ان کا وہ ہم ذکر کریں گے، چند اہم جو ان کے پاس معجزات تھے، جیسے کہ وہ ہر چرند و پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ مثال کے طور پر ایک مور بولا تو ان سے لوگ چند بیٹھے ہوتے انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیا فرما رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ ایک عام جو مقولہ بھی بنا ہوا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ ہم جو ہیں وہ کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور لیکن اس کے ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو برا ہوگا، جو اچھی بات ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک دفعہ حدود بول رہا تھا تو پوچھا گیا کہ اے حضرت یہ کیا فرما رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت کی جو ہے وہ دعا مانگو، اپنی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو اسی طرح آپ ایک اور معجزہ ہے جو ہے وہ ہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہواؤں پر سفر کرتے تھے، وہ ہواؤں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جاتے تھے آسانی سے، کیونکہ ان کا ہواؤں پر کنٹرول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات سے نوازا تھا کہ وہ ہواؤں پر مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے تھے۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ وہ صبح سے لے کر زوال سے پہلے تک اتنا سفر کرتے تھے کہ جتنا ایک عام سفاری ایک پورے مہینے میں سفر طے کرتی ہے، اور زوال سے بعد کے وقت سے لے کر شام سے پہلے تک اتنا سفر کرتے تھے جتنا ایک سواری عام مہینے میں سفر کرتی ہے، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے میں بھی ایک منفرد خاصیت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، مثال جیسے کہ بتاتے ہیں، ایک جو ہے وہ چروائے کی بکریاں رات کو جو ہیں وہ باڑے سے نکل گئیں، وہ ایک جو کھیت تھا اس میں جا کر چرنے لگی، اور بکریوں نے سارا کھیت جو ہے وہ چر لیا، اس کے تباہ کر دیا۔ جو کھیت کا مالک تھا وہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ فیصلہ سنا اور سارا وقوعہ سنا اور فیصلہ سنایا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت کے مالک تو دے دیا جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت اور کھیت کی قیمت ایک جتنی تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک اور رائے ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا رائے ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں، اس بات پہ میں متفق ہوں، لیکن وہ مالک اس کھیت کے جو بکریوں کو دودھ ہے وہ استعمال کرے، اور جو کھیت ہے وہ بکریوں کے مالک کو دے دیا جائے، اور بکریوں والا جو چرواہ ہے وہ اس میں محنت مشقت کر کے وہ کھیت جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں فصل تھی اس کو اگائے، وہ جس قدر بڑی تھی، جب اس کو بکریوں نے چرا اس وقت تک پہنچا کے وہ کھیت کے مالک کو دے دی جائے فصل، اور بکریاں جو ہیں وہ مالک کو دے دی جائیں۔ تو اس طرح وہ عوام نے سنا اور وہ بہت ہی اچھا لگا عوام کو فیصلہ سن کر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر وہی فیصلہ سنا دیا اور فرمایا کہ یہ اسی طرح ہو کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے مالک کو دی جائیں۔ یہ وقت سارا کام ہونے کے بعد
ایک دوسرے کے تبدیل کر لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ بھی دوسرے نبیوں سے ایک علیحدہ ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم انسانوں کے ساتھ جنات بھی مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی کام کرتے تھے، اور اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے میں لگایا ہوا تھا، کیونکہ جنات ان کا حکم مانتے تھے، اور جنات انسانوں کے مقابلے کام بھی اچھا کرنے میں وہ کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو لگایا ہوا تھا، وہ تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام قریب کھڑے ہو کر، ان کے پاس عصا تھا، اس کی ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور جنات دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے تو ان کو لگتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ کام جو تھا اس سے بہتر کرتے چلے گئے۔ ایک سال گزر گیا، حضرت سلیمان کھڑے رہے، وہ کام کرتے رہے، وہ دیکھتے رہے ایک دوسرے کو، لیکن اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے، لیکن ایک سال گزرنے کے بعد جب دیمک اللہ کے حکم سے ان کے عصا کو نیچے سے دیمک لگ گئی، اور ایک جو ان کا عصا تھا وہ کھوکھلا ہو گیا۔ جب وہ کھوکھلا ہو گیا اور ان کا جو وزن تھا وہ برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ جب عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تو جنات نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اس طرح تھا جیسے کہ وہ ایک سال پہلے وفات پا چکے ہوں، اور اپنے عصا کی جو مدد سے کھڑے تھے۔ تو پھر جنات جو ہیں ان کو پتہ چلا، تو اسی طرح وہ، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود، کیونکہ سال میں بہت سے موسم ہوتے ہیں، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، خزاں آتا ہے، بہار آتی ہے، لگ بھگ 4 موسم ہوتے ہیں کم سے کم بھی۔ تو کسی بھی موسم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بہت ہی پیارا، اور بالکل جو چہرہ تھا وہ اپنے صحیح اصلی حالت میں تھا، اس طرح تھا کہ جنات کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو یہاں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر سب بھائیوں کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اچھی لگے تو کمنٹ کریں۔ اگر آپ اپنی کوئی پسند کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے ویڈیو کہانی کا نام، یا جو بھی آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کیجئے۔ میں انشاءاللہ ضرور اگر ہو سکا تو آپ کی جو درخواست ہے اس کو ضرور پورا کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔